بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبے کا موضوع میں نے محاسبہ کا وقت یہ جو نے چنا ہے، اور ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ کل جو سورج طلوع ہوا تھا وہ ہمارے اپنے ایک نئے سال کا سورج تھا، اور اس سے پہلے کا سورج جو غروب ہوا تو وہ ایک سال کے اختتام کا اعلان کرنے والا سورج تھا۔ 2025 کا سال ہم نے رخصت کیا اور 2026 کے سال کا ہم نے استقبال کیا۔ پورے ایک سال کی مدت ایک انسان کی عمر میں سے جب گزر جائے، عام آدمی تو اس کی شاید کوئی پرواہ نہ کرے، لیکن ایک مسلمان جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ہم کو موت آنے والی ہے اور مرنے کے بعد ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور جو کچھ بھی ہم نے اس دنیا میں کیا ہے اسی کے مطابق ہمارے ساتھ آخرت میں معاملہ کیا جائے گا، تو ایسا ایک بندہ کبھی ایک سال کے گزر جانے کو ہلکا نہیں لے سکتا۔ ایک مسلمان، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، امیر ہو کہ فقیر ہو، جوان ہو کہ بوڑھا ہو، صحت مند ہو کہ بیمار ہو، ہر مسلمان کو یہ ایک سمجھیے کہ اس کی اپنی زندگی کا ایک مرحلہ ایک سال کی شکل میں جو ختم ہوا ہے تو اسے غور کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی اس کو ضرورت پڑتی ہے کہ پورا ایک سال میرا اپنا گزر گیا، جو کہ میری اپنی عمر میں اضافہ کر دیا لیکن میری زندگی گھٹا دیا، کیونکہ ایک لمحہ جو ہم کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے تو یہ لمحہ ہمیں ہماری اپنی موت کے ہی قریب کرتا ہے اور ہماری اپنی زندگی کو گھٹاتا ہی جاتا ہے۔ تو ایک سال پورا میرا اپنا گزر گیا، تو اس میں نے کیا پایا کیا کھویا، دنیا کے اعتبار سے نہیں کہ صرف دنیا کا میں حساب کر لوں کہ میرا اپنا بینک بیلنس کتنا تھا سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں کتنا ہے، یہ دیکھنا ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ ہمیں ہماری اپنی آخرت کے بینک کے تعلق سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس میں وہاں ہمارا جو کھاتا کھلا ہوا ہے تو اس میں ہم نے ہمارے اپنے بیلنس میں کچھ اضافہ کیا یا جو تھا اس میں ہم نے کچھ اور گھٹا دیا، یہ دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ایک مومن کے لیے بالکل ایسا وقت یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سمجھیے کہ ہمارے لیے بیدار ہونے، اپنی غفلت سے بیدار ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات لے کر آتے ہیں کہ ایک سال کی مدت جب گزر جاتی ہے، دنیا والے ہم جانتے ہیں، چھوٹا کاروبار ہو کہ بڑے سے بڑا کاروبار، سارے کاروباری برابر یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا اپنا منافع کتنا ہوا یا ہم کو کہیں گھاٹا تو نہیں ہوا، منافع کم ہوا ہے تو اس لیے جائزہ لیا جاتا ہے کہ اس منافع کو بڑھانے کی کیا شکل ہو سکتی ہے ہم سوچیں، اور اگر گھاٹا ہوا ہے تو آئندہ ہم اس گھاٹے سے دوچار نہ ہو، یہ گھاٹا ہم کو آئندہ کبھی حاصل نہ ہو، اس کے لیے ہم کیا تدبیر کریں، یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے ایک سال جب گزر جائے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ ہاں میرا اپنا میری اپنی زندگی گھٹ گئی اور میں اپنی موت سے بالکل قریب ہو رہا ہوں، تو اب پتہ نہیں کب میرے لیے بلاوا آ جائے، کیونکہ یہ سب ہمیں تو بات بتا دی گئی ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کہہ کر کوئی بھی آدمی اس واہمے میں یا اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں تو ابھی جوان ہوں، جوانی میں موت نہیں آئے گی۔ جی یہ کب کس انسان کی موت آ جائے بس اللہ تعالیٰ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کس زمین کے حصے میں آئے گی، اپنوں میں آئے گی، غیروں میں آئے گی، کہاں شہر میں آئے گی، کسی دیہات میں آئے گی، کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال یہ ہمارے اپنے لیے وقت آیا ہوا ہے محاسبہ کا۔ ہر آدمی بہت زیادہ ہر بات تقریباً اپنی زندگی کی، یہ اور بات کے بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں، لیکن
کچھ ایسے ایسے حالات، ایسے ایسے حادثے ہماری اپنی زندگی میں خود پیش آئے رہتے ہیں، اچھے برے، کہ آدمی کو اچھی طرح سے یاد ہوتا ہے کہ کب میں نے کیا کیا ہے۔ تو اب جبکہ 1 سال کی مدت گزر چکی ہے تو ہمارے اس پورے 1 سال کی کیسٹ کو ہمیں ریوائنڈ کر کے ہماری اپنی زندگی پر خود ہمیں نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ 1 سال 365 دن گزر چکے ہیں، جس میں روزانہ 24 گھنٹے مجھے نصیب ہو رہے تھے، تو میں نے ان گھنٹوں میں ہزاروں گھنٹے جو مجھ کو ملے ہیں، تو ان گھنٹوں میں میرے اپنے پروردگار، میرے اپنے خالق، میرے اپنے مالک کی خوش نودی کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے میں نے کتنا وقت نکالا ہے، اور میری اپنی خواہشات، میرے اپنے بیوی بچوں کی خواہشات پوری کرنے میں اور اپنی دنیا کے لیے میں نے کتنا وقت اس میں سے نکالا ہے، یہ جنا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب حسن بصری رحمہ اللہ جیسے کہ بتاتے ہیں کہ یا ابن آدم انما انت ایام، کہ اے آدم کی اولاد تو چند دنوں کی بات ہے بس، یعنی تیرا اصل، یعنی تیری اگر مثال دی جائے تو سمجھو کہ تو جو ہے کچھ دنوں کا جو ہے آدمی ہے، کہ جیسے جیسے ایک ایک دن گزر جائے تو تیرا بھی کچھ حصہ سمجھو کہ گزر جائے گا۔ اس سے سمجھنے کے لیے ہمارے اپنے پاس ہم لوگوں نے گھروں میں کیلنڈر رکھا ہوا ہے، بہت سارے کیلنڈر وہ بھی ہوتے ہیں جو ایک اٹے میں ٹنگے رہتے ہیں اور اس میں سے ایک ایک ورق روزانہ پھاڑ کر پھینکا جاتا ہے۔ جب 1 جنوری کی بات ہوتی ہے تو بہت بالکل ضخیم ہوتا ہے، موٹا سا ہوتا ہے، لیکن ہم نے خود دیکھا ہوگا کہ جب وہ آخری تاریخ دسمبر کی آئی تو ایک پنا اس کا رہ گیا تھا، اور اسے بھی ہم نے پھاڑ کر جب پھینک دیا تو اس کے بعد پورا نکال کر اس کو جو ہے کیا ہے ڈسٹ بین میں ہم نے ڈال دیا۔ بس یہی جو نا ہماری اپنی زندگی ہوتی ہے کہ ایک ایک دن جیسے جیسے ہمارا اپنا گزرتا چلا جاتا ہے، ایک ایک پنا سمجھے کہ پھاڑ پھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، اور وہ آخری دن جب آئے گا کہ جس سے ہمارے اپنے جو ہے کیا ہے اس دنیا سے رشتہ ہمارا ختم ہو جائے گا، تو ہمیں بھی لوگ اپنے کاندھوں پر لے جائیں گے اور قبر کے گڑھے میں ڈال کر چلے آئیں گے۔ پورے سال میں اگر آدمی غور کر کے دیکھے کیسے کیسے حادثے نہیں ہوئے ہیں، کیا کیا تبدیلیاں نہیں ہوئی ہیں، خود ایک آدمی کے اپنے گھر میں کبھی خوشیاں رہی ہیں، کبھی غم جو نا اس پر جو نا کیا منڈلاتے رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ کیا کیا نہیں ہو گئے، کتنے صحت مند بیمار ہو گئے اور کتنے بیمار شفا یاب ہو گئے، کتنی یعنی کہ رشتہ داریاں نئی نئی بنی ہیں اور کتنی رشتہ داریاں جو چل رہی تھی تو وہ سب ختم ہو گئیں، کتنے مالدار کنگال ہو گئے، مفلس ہو گئے، اور کتنے غریب غربا اللہ تعالیٰ نے ان کو بے تحاشا دولت سے نواز دیا۔ کیا کیا تبدیلیاں جناب نہیں ہو جاتی ہیں اس دنیا میں۔ اور عام طور پر جب پہلا دن سال کا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ اخبار خریدنے میں بڑے آگے آگے رہتے ہیں، خاص کر وہ لوگ جو اخبار کا مطالعہ کرنے سے تھکتے نہیں ہیں، کہ بھئی آج کا اخبار سال گزشتہ کے سال جو پورا گزر چکا اس کے اندر کیا کیا بڑے بڑے دنیا کے اندر حادثے ہوئے، چاہے ہمارے ملک میں ہوئے ہوں یا کہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوئے ہوں، تو پوری تفصیل دی جاتی ہے، تو اس لیے یہ اخبار خریدنے کے لیے بڑے آگے آگے نظر آتے ہیں۔ ہاں، دنیا کی یہ ساری چیزیں، ان کا علم اور ان معلومات کو حاصل کرنے میں ہمارا اپنا کوئی بڑا فائدہ تو نہیں ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ ہاں پورا سال ہمارا جو گزر گیا ہے، ہم پچھلے سال تک یا اس سے پہلے تک کتنی ہم جو نا کیا نمازیں ہم نے ادا کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں ہم سے جو نا کیا کچھ ہوا ہے، کیا ہم نے نمازوں کی پابندی کی ہے، رمضان آیا گیا کیا ہم نے اس کے روزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حق ہم نے ادا کیا کہ نہیں کیا، اور ہمارے اپنے مال میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بندوں کا حق بھی رکھا ہے تو کیا ہم نے وہ سارے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے، میرے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میرا معاملہ پورا سال بھر کیسے رہا ہے، میرے اپنے سفر کتنے ہوتے رہے ہیں، کہاں کہاں میں نے سفر کیا ہے، کیا میں ہر جگہ جہاں بھی جاتا ہوں میرے اپنے رب کی عبادت کے لیے میں نے سوچا ہے کہ نہیں سوچا ہے، میں اپنے جگہ پر رہا تو واقعی مسجدوں میں جاتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، لیکن جب کسی اجنبی شہر میں چلا گیا تو وہاں مجھے کبھی کسی نماز کی کوئی فکر ہی نہیں رہی۔ تو ایسے یہ ایک سال جب پورا گزر جاتا ہے
تو یقیناً اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہترین موقع دیا جاتا ہے کہ اے انسان، تجھے ابھی زندگی دی گئی ہے، تیری سانسیں ابھی چل رہی ہیں، تو اگر اپنے ماضی پر نظر ڈال کر اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہے تو سدھار لے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں دنیا کی یہ زندگی کتنی بھی لمبی ہو جائے بہت مختصر ہے جی۔ جب تک دنیا کی یہ زندگی ہے تبھی تک ہم کو عمل کرنے کا موقع ہے، یہاں کوئی حساب نہیں ہو رہا ہے، لیکن کل ہماری جب موت آ جائے گی تو پھر اس کے بعد عمل کا کوئی موقع نہیں رہے گا، وہاں صرف حساب آپ کو دینا ہوگا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف صاف بتا دیا ہے کہ وہاں حشر کے میدان سے ہمارے اپنے کوئی بھی بندہ جب تک اس سے کچھ سوالات کیے جائیں گے اور ان سوالات کے وہ جواب نہیں دے گا تب تک اس کے قدم وہاں سے ٹلیں گے ہی نہیں، ہٹیں گے ہی نہیں۔ اس کی پوری زندگی کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، اور زندگی کے مرحلے میں خاص کر جوانی کا ایک مرحلہ آتا ہے، بڑا ہی بالکل اہم مرحلہ، تو اس کے تعلق سے اس سے پوچھا جائے گا، اس کے مال و دولت کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ کیسے تو نے کمایا اور کہاں کہاں تو نے خرچ کیا، اس کے اپنے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی تجھ کو تیری اپنے دین کے بارے میں کیا معلومات تھی اور تو نے اپنی معلومات کے مطابق کہاں تک عمل کیا۔ یہ سارے سوالات وہاں کیے جائیں گے، ہم کو بتایا گیا۔ ہم ایسے کتنے بندے جو پورا سال برابر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں، معصیتوں میں اور اپنے خواہشات کی پیروی میں انہوں نے، دنیا کی لذتوں میں انہوں نے گزار دیا۔ آپ اگر ان سے پوچھئے کہ ہاں بھائی جو آپ نے کیا، جو بھی گناہ کیے ہیں، جو لذتیں آپ نے اس وقت حاصل کی ہیں، کیا ابھی اس وقت آپ کو وہ لذتیں مل رہی ہیں؟ کہے گا کہ نہیں، وہ تو لذت ختم ہو گئی، وقتی طور پر تھی وہ، مگر جو گناہ میں نے کمایا ہے تو وہ گناہ میرے ساتھ ابھی بھی چل رہا ہے۔ اللہ کہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے دے، بندہ توبہ کر لے تو پھر اور بات ہے۔ اور کتنے اللہ کے وہ بندے جنہوں نے دن اور رات اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں گزارا، خاص کر رات کے اندھیروں میں، بالکل اس وقت جب کہ گھر کے دوسرے لوگ سوئے رہتے ہیں، برابر اٹھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو پکارتے ہوئے، اس سے ڈرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے انہوں نے گزاری ہے۔ تو ان سے پوچھئے کیا وہ سب تکلیفیں ابھی آپ کے ساتھ ہیں؟ کہیں گے کہ نہیں، ساری تکلیفیں ختم ہو گئی، مگر جو اجر ہم نے کمایا، جو ثواب ہم نے کمایا ہے وہ ہمارے ساتھ ابھی چل رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں وقتی ہوتی ہیں۔ دنیا خود بالکل فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب بندے کو اس کی اپنی عبادت کی، بندگی کی اور اس کی کہ لذت سے جب آشنا کر دیتا ہے تو بندہ اسی لذت کو سب سے بڑی لذت سمجھ کر برابر کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن گناہوں کی بدبختی، گناہوں کی یہ شقاوت، یہ کہ بدبختی ایسی ہوتی ہے کہ آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو دوسرے گناہ کی اس کو دعوت دیتا ہے۔ ایک گناہ آدمی سمجھتا ہے کہ چلو آج میں یہ گناہ کر کے ختم کر لوں گا، اب اس کے بعد آگے نہیں کروں گا، لیکن گناہ کے اندر یہ بدبختی ہوتی ہے، یہ اس کی نحوست ہوتی ہے گناہ کی کہ وہ ایک گناہ کرنے کے بعد اور ایک گناہ کی طرف آگے بڑھنے کی سوچتا ہے۔ عجیب و غریب سی بات ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر ہم سے کوئی کہے کہ بھائی آپ یہ کام کر لو، آپ کا تھوڑا سا خسارہ ہو جائے گا، نقصان آپ اٹھا لیں گے، کوئی بھی آدمی وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن گناہوں کے اندر ایسی لذت انسان محسوس کرتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ گناہوں کا یہ نقصان اور یہ گناہوں کا خسارہ میرا صرف دنیا تک کا نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی مجھے یہ چیز نقصان پہنچانے والی ہے، مگر اس کے باوجود گناہ چھوڑ کر وہ کیا ہے اپنے آپ کو باہر نہیں نکالتا ہے، گناہوں کے دلدل سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہمارے اپنے اسلاف کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی کوئی بدبو نہیں رکھا۔ اگر جیسے بہت ساری چیزیں سڑ گل جاتی ہیں، اس سے بدبو اٹھنے لگتی ہے، خراب سی بو آتی ہے، اس طرح اگر گناہوں میں اللہ تعالیٰ نے اگر بدبو رکھا ہوتا تو ہمارے قریب بھی کوئی نہیں آتا، ایک دوسرے کے قریب کوئی نہیں جاتا، کیونکہ ہر آدمی اپنے طور پر جانتا ہے کہ ہاں مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں، کیا کیا گناہ ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے، اور اس سے بھی بڑا کرم یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے بہت سارے کالے کرتوتوں پر پردہ کیا ہوا ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ ذلیل کرنا چاہے کوئی اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں جو نا دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کہ اے اللہ تیری نعمتوں کے ختم ہونے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں، جس میں ہم جی رہے ہیں، پل رہے ہیں، یہ سب اپنی جگہ پر نعمتیں ہیں ہی ہیں، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمارے اوپر پردہ کیا ہوا ہے. ہمارے بہت سارے کالے کرتوتوں پر اس کا پردہ ہے کہ وہ اگر وہ پردہ اٹھا دے تو دنیا والے ہماری اپنی حالت دیکھ کر بالکل ہنسنے لگیں گے اور ہم کو سمجھ جائیں گے کہ ہاں بھائی یہ جو انسان کل تک کیا کیا جو نہ بنا رہا تو اس کی حقیقت یہ ہے کیا بول کے تھوکنے لگیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ سب ایسے ہی بالکل ہر آدمی کو سوچ کر دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا کیا پورا سال گزر چکا ہے، میں نے کتنے بندوں کے حق مارے ہیں، چھینے ہیں، کن کن کے ساتھ میں نے زیادتیاں کی ہیں. اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ کوئی بھی بندہ اگر کسی کا حق چھینا ہے، مار کھایا ہے، اور اگر بالکل جو نا کسی کے ساتھ کوئی جو نا کیا ہے ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا ہے تو اسی دنیا میں اس سے معافی مانگ لے کہ وہ اگر معاف کر دے گا یا اس کا حق جو اپنے پاس ہے اس کو لوٹا دے قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ اس دن نہ کسی کے ہاتھ میں کوئی درہم ہوگا نہ کوئی دینار ہوگا کہ وہ اگر فدیہ دے کر اپنے آپ کو بچانا چاہے تو نہیں کر سکتا. اور ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے پوچھا تھا کہ اتدرون من المفلس، لوگوں کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے، کنگال کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کنگال ہمارے درمیان ہم اسی آدمی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں، پھوٹی کوڑی بھی نہیں رہتی ہے، تو ایسے بندے کو ہم کنگال اور مفلس سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ یہ مفلس نہیں، مفلس تو صحیح معنوں میں وہ بندہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے بڑی بڑی عبادتیں کیا ہوگا، نمازیں بھی پڑھا ہوگا، روزے بھی رکھا ہوگا اور جو نا بہت کچھ کیا ہوگا نیکیاں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا حق چھینا ہوگا اور کسی کی عزت سے کھلواڑ کیا ہوگا. ایسے بہت سارے گناہ لے کر آئے گا اور وہاں اللہ رب العالمین جتنے بھی مظلوم ہیں، چاہے ان کا حق چھینا گیا ہو یا ان پر زیادتی کی گئی ہو یا ان کی عزت سے کسی نے کھیلا ہو اور دنیا میں ان کو کوئی حق نہیں ملا، تو وہاں اللہ رب العالمین سارے مظلوموں کو ان کا حق دلائے گا اس بندے سے. کس طریقے سے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں ان کے اوپر تقسیم کرتا چلا جائے گا. اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر بھی اس کے اپنے مظالم ختم نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ مظلوم جو ہیں ان کے گناہ اس کے سر پر ڈال دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف کا فیصلہ ہوگا. تو یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن مفلس ایسا آدمی ہے جو دنیا میں بہت ساری نیکیاں تو کیا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کے ایسے ایسے بالکل جو کہ گناہ ہیں. جی بہت عرصہ کیوں نہ ہو گیا ہو، 20 سال 25 سال بھی، لیکن آپ کو یاد ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی ہے، میں نے فلاں کا حق مار لیا تھا، اس کا جو حق تھا وہ میں نے ادا نہیں کیا ہے. ابھی بھی آپ کی زندگی باقی ہے، آپ اس کے پاس پہنچیے. اگر وہ نہیں ہے تو اس کی اپنی جو ذریت، اس کی اولاد بھی اگر موجود ہے اس کے بھی ہاتھ میں جا کر اس کا حق واپس لوٹا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اللہ کے لیے معاف کر دو. تو یہ ہے صحیح معنوں میں توبہ. تو یہ ہمارے اپنے لیے اس طرح کا جب موقع آ رہا ہے تو ایسے میں ہماری اپنی زندگی پچھلی جیسی بھی گزری لیکن اللہ رب العالمین سے ہمیں استغفار کرنے کی، توبہ کرنے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ ہر بندہ جانتا ہے کہ اس سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں اور یہ عزم کرنے کی ضرورت ہے کہ آنے والا یہ سال ہمارے اپنے لیے پوری طرح سے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری میں ہم گزارنے کی پوری کوشش کریں گے. اس عزم کے ساتھ ہم کو جو ہے اس نئے سال کا استقبال کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے، محاسبہ ہم کو کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو دن اور رات کو یکے بعد دیگرے لے کر آ رہا ہے.
دن نہ رات سے آگے نکلتا ہے، نہ رات دن سے آگے نکلتی ہے. ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو وقت متعین کیا ہے اس وقت میں برابر آتے جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ زندگیاں بالکل ختم ہوتی جاتی ہیں. تو ایسے میں یقیناً اللہ تعالیٰ بتا دیں کہ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، کہ اس میں غور و فکر کر کے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے حاصل کر سکتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہے شکر ادا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو خاص کر ایمان والوں کو پکار کر کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور ہر نفس کو دیکھنا چاہیے کہ آنے والے اس کل کے لیے اس نے کیا کچھ آگے بڑھایا ہے. ما قدمت لغد، آنے والا کل اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، گویا کہ قیامت ہو یا ہماری اپنی موت کا دن ہو، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ بس کل سمجھو، اس کو زیادہ دور ہے یہ مت سمجھو، بالکل قریب ہے. اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ کفار اور مشرکین اسے بہت دور سمجھتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ بالکل اس کو قریب سمجھتے ہیں. تو یہ ایسا بالکل وقت ہے کہ اس میں ہر آدمی کو، چاہے میں نے بتایا کہ چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، جوان ہو کہ بوڑھا ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، صحت مند ہو کہ جنت، جو بھی کالا گورا، ہر انسان کو بالکل اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی میں یہ وقت آیا، یہ موڑ آیا ہے. آپ خود جانتے ہیں کہ پورے سال بھر میں کتنے لوگوں کو آپ نے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے گئے ہوں گے، قبر کے حوالے کر کے آئے ہوں گے. تو ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جس میں آپ کو لوگ لے کر جائیں گے اور قبر کے حوالے کر کے آئیں گے. تو یہ عبرت حاصل کرنے کی جو نا وقت ہوتا ہے، یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک بالکل گویا کہ سنگ میل جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک گویا کہ راستے میں جیسے یہاں سے وہاں تک 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہو گیا، جیسے اس کو بتانے کے لیے ہوتا ہے پتھر، تو ویسے ہی بالکل 1 سال کی یہ مدت ہماری جو ہے زندگیوں سے سرک گئی ہے. تو یہ مدت، اس میں ہم نے کیا پایا کیا کھویا، صرف دنیا کے اعتبار سے نہیں بلکہ آخرت کے اعتبار سے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ وہاں جس بندے کو جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخلہ دیا جائے، بس وہی کامیاب ہے. تو یہ واقعی ایسا وقت کہ جس میں ہم کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے. ہم نے کیا کچھ کیا ہے ہمارے اپنے رب کے لیے، ہماری اپنی آخرت کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. یہ سب سوچنے کا وقت ہے. اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اپنے یہ ہوئے پچھلے زندگی میں جو بھی ہم نے کیا ہے ان سب پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور جو کچھ بھی ہماری اپنی زندگی باقی ہے تو اس باقی ماندہ زندگی کو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں، فرما برداری میں گزارنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور عزم مصمم کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ آئندہ جو بھی ہمارا جو وقت گزرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرے گا انشاءاللہ. ہمارے اپنے نفسانی خواہشات پر، اپنے نفس پر کنٹرول کر کے ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، یہ ہمارا عزم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.